السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے عمران، جس نے اپنا نام رکھا تھا گنستر، رحیم انگورا، جس نے اپنا نام رکھا ہے ایلیمور، ایلس ایک لڑکی ہے، رضا الزادہ جس نے اپنا نام فرانسس رکھا تھا۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوس ہیں۔ میں اگلے جہان تمہارا گریبان پکڑ کر خدا کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہیں، ایک ڈھونگی تھا۔ اس نے مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکے دیے ہیں۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی کہ صلیب اعظم کا محافظ چونک پڑا۔ اس نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا، تم میرے غمزدہ بیٹے ہو، خدا تمہارے اپنے سینے میں ہے، جو تمہیں خدا کے بیٹے کے معبود میں نظر آئے گا۔ تم عیسائی ہو جان گنتھر، تم اسی مذہب اور اسی روپ میں خدا کو پالو گے۔ تم جاؤ، ہر صبح میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں خدا دکھا دوں گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا مقدس باپ، عمران نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں آپ کے اور خدا کے بیٹے کی محبت کی اتنی خدمت کروں گا جتنی آپ نے بھی نہیں کی ہوگی۔ عمران نے علی بن سفیان سے تربیت لی تھی۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ صلیبیوں کے راز معلوم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے انہیں عیسائیت کے متعلق گرجوں کے اندر کے اور باہر کے طور طریقوں سے ایک دم معلومات فراہم کی گئی تھی۔ بہرحال اور اسے ایک دم دماغ میں بیٹھا دیا گیا تھا کس طرح چلنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عمران نے اس بہروپ کو ایسے خوبی سے عملی شکل دے کر بڑے پادری اور اس کے چیلے چپاٹے اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسے گرجے میں رکھ لیا۔ عمران نے پادری کی خدمت ایسے دل سے اور ایسے انداز سے شروع کر دی کہ وہ پادری کا خصوصی ملازم بن گیا۔ چونکہ وہ ذہین بھی تھا، اس لیے اس نے پادری کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پادری نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص غیر معمولی طور پر ذہین ہے، لیکن اس پر مذہب کا جنون اتنی شدت سے طاری ہو گیا ہے کہ اس کی ذہانت بیکار ہو رہی ہے۔ پادری نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ عمران کا ایک ساتھی ایک عیسائی تاجر کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ ترک سے بھاگا ہوا عیسائی ہے، جہاں اس کا سارا خاندان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس نے اپنی داستان غم ایسے جذباتی انداز سے سنایا کہ تاجر نے اس سے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ رحیم ہنگوری نام کا سوڈانی مسلمان تھا۔ عمران کی طرح ذہین، دلیر اور خوبرو جوان تھا۔ اس نے اس تاجر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس نے چند دن صرف کر کے دیکھا تھا کہ وہاں صلیبی فوج کے افسر آتے ہیں اور فوج کے لیے سامان خریدتے ہیں۔ ٹریننگ اور اپنی فعال کے زور پر وہ تاجر کا قابل اعتماد ملازم بن گیا۔ چند دنوں بعد تاجر نے اسے گھر کے کام بھی دینے شروع کر دیے۔ رحیم نے ایلیمور کی عیسائی نام سے تاجر کے گھر والوں پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا۔ اس کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تاجر کی بیوی، اس کی جوان بیٹی اور بیٹے کو ایسے انداز سے اپنی بپدا کہانی سنائی تھی کہ ان سب کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا مکان انہی کے مکان جیسا تھا، ایسے ہی سجاوٹ تھی، ایسا ہی سامان تھا، اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا تھا۔ تاجر کی بیٹی جیسی خوبصورت جوان بہن تھی۔ اس کے گھر میں حاجت مندوں کو نوکر رکھا جاتا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب خدا نے یہ دن دکھایا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ تاجر کی بیٹی ایلس اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئی۔ وہ رحیم سے اس کی بہن کے متعلق ہی پوچھتی رہی۔ پھر رحیم نے کہا،
وہ بالکل تمہاری طرح تھی. تمہیں دیکھ کر مجھے بہن اور زیادہ یاد آنے لگی. اگر وہ مر جاتی تو اتنا غم نہ ہوتا. غم یہ ہے کہ مسلمان اسے اٹھا لے گئے. تم سمجھ سکتی ہو کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. مجھے اب یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں سے کس طرح رہائی دلاؤں. کبھی دل میں زیادہ ابال اٹھا تو شاید میں پاگلوں کی طرح وہیں جا کر اپنے آپ کو اس جہان بہن کو چھڑا آیا ہوں. چھڑا سکوں یا تو اپنی جان دے دوں. بہن تو نہیں ملے گی، مجھے موت مل جائے گی. میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. ماں بیٹی نے ضرور سوچا ہوگا کہ اتنا خوبرو جوان جوانی کی عمر میں ہی غم میں گھلنے لگا ہے، اور اس کی جذباتی حالات بتا رہی ہے کہ اس کا غم ہلکا نہ کیا گیا تو یہ پاگل ہو جائے گا یا خودکشی کر لے گا. ایلس جو تاجر کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی تھی، رحیم کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے لگی. یہاں تک کہ رحیم جب باہر نکلا تو ایلس نے کسی بہانے سے باہر جا کر رحیم کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ وہ ان کے گھر آتا رہا کرے. اس نے رحیم سے کچھ جذباتی باتیں کر کے اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی. ماں بیٹی نے تاجر سے بھی کہا کہ اس آدمی کا خیال رکھے. دراصل رحیم کی شکل و صورت ڈیل ڈول ایسی تھی کہ وہ کسی اونچے اور کھاتے پیتے خاندان کا لگتا تھا. اس تاثر میں اگر کوئی حقیقت تھی یا نہیں تھی، اس کی جو شکل و صورت تھی، گورائی تھی، گندمی رنگ تھا، اگر اس پہ کوئی شک بھی کرتا تو وہ اس کی زبان اور اداکاری سے پوری ہو جاتی تھی جس کی اسے ٹریننگ دی گئی تھی. 3-4 روز بعد وہ تاجر کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے اپنا ایک ساتھی جاسوس رضا الجادہ نظر آ گیا. رحیم اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا. رضا تجربے کار گھوڑ سوار تھا اور گھوڑے پالنے اور سنبھالنے کی مہارت رکھتا تھا. رحیم اسے تاجر کے پاس لے آیا اور اس کا تعارف فرانسس کے نام سے کرا کے کہا کہ یہ بھی کرک کا لوٹا پوٹا عیسائی ہے، اسے کہیں نوکر کرا دیجیے گا. رحیم نے کہا کہ یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال بہت اچھی کام کرتا ہے اور اسے کہیں انچارج کا کام دلا دیجیے گا، یہی کام کر سکتا ہے. تاجر نے کہا کہ اس کے پاس بڑے بڑے فوجی افسر آتے رہتے ہیں، ان کی وساطت سے وہ فرانسس کو ملازمت دلا دے گا. 2-3 روز بعد رضا کو اس استبل میں ملازمت مل گئی جہاں فوج کے بڑے افسروں کے گھوڑے رہتے تھے. تاجر کے پاس فوج کے افسر آتے رہتے تھے، وہ ان کے پاس جاتا رہتا تھا. رحیم نے دیکھا کہ تاجر ان افسروں کو شراب و حشیش کے علاوہ چوری چھپے عورتیں بھی دیا کرتا تھا. اس طرح اس نے ان سب کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا. رحیم تاجر کو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی کے خلاف بھڑکاتا رہتا اور اس خواہش کا اظہار کرتا رہتا تھا کہ صلیبی فوج پورے عرب اور مصر پر قابض ہو جائے اور کوئی مسلمان زندہ نہ رہے. اس خواہش میں وہ بعض اوقات اتنا بےتاب اور بے قابو نظر آتا تھا جیسے اقرا کے مسلمانوں کا خون پی لے گا. تاجر اسے تسلی دیتا رہتا تھا کہ صلیبی فوج اس کی خواہش پوری کر دے گی. وہ صلیبی فوج کے ان افسروں کو بھی برا بھلا کہنے لگتا تھا جو اقرا میں بیٹھے عیش کر رہے تھے. ان جذباتی باتوں کے ساتھ ساتھ رحیم عقل مندی کی باتیں بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایسے جنگی نقشے اور منصوبے بناتا تھا کہ تاجر اسے غیر معمولی طور پر دانش مند سمجھتا تھا. ایسے جذبات اور دانش مندانہ باتوں کا تیر تھا. یقین تھا کہ تاجر نے اسے وہ فوجی راز دینے شروع کر دیے جو اسے فوجی افسروں سے حاصل ہوتے تھے. اس کے ساتھ ہی ایلس رحیم کی گرویدہ ہو گئی. رحیم نے ابتدا میں اسے بھی اپنے فرض کی ایک کڑی سمجھائی، لیکن ایلس کے والیانہ پن نے رحیم کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی. رحیم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنا فرض پورا کر کے وہ ایلس کو اپنے ساتھ قاہرہ لے جائے گا اور اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گا. مگر ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ صلیبی فوج کا ایک بڑا افسر اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے ہے. رضا الجادہ بھی تربیت یافتہ جاسوس تھا. استبل میں اسے فوج کے کسی بڑے افسر کا گھوڑا مل گیا تھا. اس بڑے افسر نے محسوس کیا کہ رضا عام قسم کا سائنس نہیں بلکہ عقل اور دانش بھی رکھتا ہے.
وہ باتیں بھی ایسے کہتا تھا جب کبھی افسر اسدبل میں آتا تو رضا اس سے پوچھتا صلاح الدین ایوبی کو آپ کب شکست دے رہے ہیں، اور پھر وہ بتاتا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں کیا خوبیاں اور صلیبی فوج میں کیا خامیاں ہیں۔ ایک روز اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اگر کوئی جنگی امور کا ماہر نہ کہے تو کم از کم ایک سائنس کے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اس افسر نے اسے کہا تم کون ہو؟ تمہارا پیشہ سائنس نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا پیشہ سائنسی ہے؟ رضا نے کہا میں کرک میں گھوڑوں کا مالک تھا، میں خود تو فوج میں نہیں تھا، میرے 2 گھوڑے جنگ میں گئے تھے۔ یہ تو زمانے کے انقلاب ہیں کہ گھوڑوں کا مالک آج استبل میں سائنس ہے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دیتے تو میں باقی عمر آپ کے جوتے صاف کرتے گزار دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے فرانسس، اس نے رضا سے کہا۔ لیکن کیسے؟ رضا نے کہا اگر ہمارے بادشاہوں نے کرک اور شوبک پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو اسی طرح محاصرے میں لے کر شکست دینے کی کوشش کی جس طرح انہوں نے ہمیں محاصرے میں لیا تھا، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم بالکل کامیاب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی جنگ کے استاد ہیں، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری فوج کو قلعوں سے دور روکنے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ عقل مندی اس میں ہوگی کہ حملہ کسی ایسی سمت سے کیا جائے جو ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ایوبی اور نور الدین جنگی قلعوں میں بیٹھے رہیں اور آپ مصر پر چھا جائیں، ایسے ہی ہوگا۔ افسر نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا سمندر میں کوئی قلعہ نہیں ہوتا، مصر کے ساحل پر کوئی قلعہ نہیں، مصر پر اب صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ابتدا تھی، اس کے بعد رضا نے اس افسر کے کئی ایک راز کی باتیں معلوم کر لی۔ دشمن اپنا جنگی راز تفصیل سے بیان نہیں کیا کرتا، ہوشیار جاسوس اشاروں میں باتیں اگلوا لیتا اور ان اشاروں کو اپنے فن کے مطابق جوڑ کر وہ کہانی بنا لیتا ہے جسے راز کہتے ہیں۔ رحیم اور رضا ہر اتوار کی صبح گرجے میں جاتے اور عمران سے ملاقات کر لیتے اور اسے اپنی رپورٹیں بھی دیا کرتے تھے۔ رحیم نے عمران کو بتا دیا تھا کہ تاجر کی بیٹی ایلس اسے بڑی شدت سے چاہنے لگی ہے۔ عمران نے اسے کہا کہ وہ اس کی محبت کو ٹکرائے نہیں، ورنہ اسے اس جگہ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ احتیاط بھی کرے کہ اس کی محبت میں ہی نہ گم ہو جائے۔ مگر رحیم ایلس کے حسن جوانی میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کی شادی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اقرا سے بھاگ چلے، کیونکہ کوئی فوجی افسر لڑکی کے باپ کے ساتھ دوستانہ گاٹ رہا تھا۔ رحیم نے عمران کو یہ صورت حال نہ بتائی۔ عمران نے پادری کا قرب اور اعتماد اس حد تک حاصل کر لیا تھا کہ اس کا ہمراز درباری بن گیا تھا۔ وہ پادری سے ایسے سوال پوچھتا تھا جن میں ذہانت کی پختگی اور علم کی تشنگی ہوتی تھی۔ پادری اپنی فراغت کے اوقات میں اسے مذہب کے سبق دیا کرتا تھا۔ وہ عمران کی ذہن نشین کرا رہا تھا کہ عیسائیت کا یہ فرض ہے کہ کرہ ارض سے اسلام کا وجود ختم کیا جائے، اس مقصد کے لیے جنگ کی جائے اور جو بھی ذریعہ کامیاب ہو سکتا ہے استعمال کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، انہیں ہر ذریعے سے عیسائیت میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ عیسائیت قبول نہ کرے تو ان کے ذہنوں سے اسلام بھی نکال دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں بدعملی کا بیج بو دیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ عورتیں مسلمان عورتوں میں بدکاری پیدا کریں اور جوان لڑکیاں مسلمان نوجوانوں اور ان کے حکمرانوں اور حاکموں کا کردار تباہ کریں۔ چونکہ یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ اپنی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کی تباہ کاری کے لیے یہودی عورتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ سامنے رکھا جائے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا ہے، پھر ہر طریقہ اختیار کیا جائے، وہ خواہ دوسروں کی نظر میں ناجائز، ظالمانہ اور شرمناک ہی کیوں نہ ہو۔
عمران پادری سے ایسی باتیں سنتا اور اطمینان کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہاں فوجی افسر اور حکومت کے افسر بھی آتے رہتے تھے۔ ان دنوں چونکہ مسلمیوں کے ایک کے بعد دیگرے درمیانے سے شکست کھا چکے تھے اور بھاگنا پڑا تھا، اس لیے اقرا میں ہر کسی کی زبان پر یہی سوال ہوتا تھا کہ جوابی حملہ کب کیا جائے گا۔ پادری کی ذاتی محفل میں تو اور کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ عمران وہاں سے قیمتی راز حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ صلیبی حکمرانوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ ان کی اپنی بادشاہیاں اور سلطنتیں تھیں، اور چونکہ ہم مذہب تھے اس لیے صلیب پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسلام کے خاتمے کی جنگ شروع کر دی تھی، مگر اندر سے وہ پھٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو در پردہ مسلمانوں کے ساتھ صلح اور معاہدہ کر کے اپنے صلیبی بھائیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریاں بھی کرتے رہتے تھے۔ ان میں قابل ذکر سینئر مینوئل تھا، جس نے ایک میدان میں نور الدین زنگی کے ساتھ صلح کر کے تاوان ادا کیا اور مسلمانوں کے جنگی قیدی رہا کرا دیے تھے۔ اب سیزر مینوئل دوسرے حکمرانوں کو بھڑکا رہا تھا کہ وہ سب مل کر زنگی پر حملہ کرے۔ حملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک زنگی پر اور دوسرا مصر پر۔ اس وقت زنگی کرک میں تھے۔ بہرحال پادری ان کے نفاق پر پریشان رہتا تھا۔ عمران نے اسے یہ نہیں کہا کہ جو قوم اپنی لڑکیوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے، اس کے افراد ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے کیوں گریز کریں گے؟ میدان میں ہار کر زمین دوز جنگ لڑنے والی قوم کی اخلاقی حالت یہی ہو سکتی ہے، اپنے بھائیوں سے بھی دغا اور فریب کرے۔ عمران نے اپنے ذہن میں یہ بات سلطان ایوبی کو بتانے کے لیے محفوظ کر لی کہ اگر اسلام کی صفوں میں غدار نہ ہو تو صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے یورپ بھی لیا جا سکتا ہے۔ غدار مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ اقرا کا پادری اور صلیبی حکمران مسلمانوں کی اس کمزوری پر بہت خوش تھے۔ عمران کو وہاں پتہ چلا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے کردار میں تخریب کاری کی مہم اور تیز کر دی ہے۔ اسے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے نام بھی معلوم ہو گئے جو در پردہ صلیبیوں کے اتحادی بن چکے تھے۔ انہیں صلیبی بے دریغ یورپ کی شراب، دولت اور جوان لڑکیاں سپلائی کر رہے تھے۔ عمران اور رضا تو اپنے فرائض میں مگن تھے، مگر رحیم فرض کے راستے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اسے تاجر کے گھر کا ہی کوئی کام دیا جائے۔ ایرس کی محبت نے اسے اندھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد ایرس نے اسے بتایا کہ اس کی